إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
گزشتہ خطبہ جمعہ میں جنت اور اہل جنت سے متعلق تھا، جبکہ آج کا خطبہ جمعہ جہنم اور اہل جہنم کے کنٹیکسٹ میں ہوگا۔ جس طرح جنت کے 8 دروازے بیان کیے تھے، باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الریحان، اسی طرح جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 اور جہنم کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 دروازے، 7 درجے بنائے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا ہے لہا سبعۃ، اس کے 7 ہیں ابواب، دروازے، لکل باب منہم، اور اس کے ہر دروازے، ہر درجے میں جزء مقسوم، نافرمانوں باغیوں کا حصہ ہے، یعنی جہنم کے 7 دروازے، اور یہ 7 درجے، 7 دروازے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ان کا نام لے کر ذکر فرمایا۔ جہنم تو جنرل نام ہی ہے، اس کے بعد لظہ، جہنم کا ایک نام ہے لظہ، جس کا معنی ہے شعلہ مارتی ہوئی آگ، جیسا کہ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 14 میں اللہ فرمایا انذرتکم نارا تلظی۔ اسی طرح جہنم کا ایک نام ہے حطمہ، چکنا چور کر دینے والی، سورۃ الحمزہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ۔ چوتھا سعیر، دہکتی ہوئی آگ، جیسا کہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں یدعوہم الی عذاب السعیر۔ 5واں نام قرآن مجید میں جو جہنم کا آیا وہ سقر، کھال ادیڑ دینے والی۔ المدثر کی آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتے ہیں سأصلیہ سقر۔ 6واں درجہ جہنم، بڑکتی ہوئی آگ، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ نے اس کا نام لیا اصحاب الجحیم۔ اور 7واں درجہ جو سب سے نچلا درجہ ہے اس کا نام ہے حاویہ، یعنی گہری کھائی والا درجہ، جیسا کہ سورۃ القاریہ کی آیت نمبر 9 میں ہے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ تو یہ 7 جو طبقات ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہمیں عذاب قبر، عذاب حشر اور جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جہنم کے سختیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اپنے ان بندوں کا ذکر فرمایا جو جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، نصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب جو ہے وہ دور ہی رکھ، انا عذابہا کان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب جو ہے یہ تو چمٹ جانے والا ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، یہ تھوڑی دیر رہنے کی بھی جگہ بری ہے۔ جیسا کہ بعض نیک مسلمان کو جہنم میں تھوڑی دیر کے لیے رکھا جائے گا پھر نکال لیا جائے گا، لیکن یہ تھوڑی دیر بھی رہنا جو ہے یہ بھی برا ہے، اور وہ مقامہ پرماننٹلی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا تو سب سے زیادہ ہے۔ اسی لیے جہنم سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 590،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھاتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور میں مسیح دجال کے فتنہ سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے، ربنا آتنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر، فی الدنیا، دنیا میں بھی، حسنۃ، نیکی، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی، حسنۃ، بلائی، نیکی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ قرآن مجید اور حدیث نبویہ میں جہنم کے عذاب سے بار بار ڈرایا گیا ہے۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 66 میں اللہ فرماتے ہیں، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان باغیوں کے، ان کافروں کے، ان مجرموں کے چہرے آگ میں پلٹے جائیں گے، یقولون، پھر یہ لوگ، یہ مجرم، یہ کافر، یہ اللہ کے باغی کہیں گے، یا لیتنا، کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی، لیکن اس وقت افسوس اور پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا یہ وقت ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیں، اس کی بات مان لیں اور اپنے اعمال صحیح کر لیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 91، یہ جو میں نمبر لکھ رہا ہوتا ہوں یہ انٹرنیشنل ہوتے ہیں، مکتبہ شاملہ کے انٹرنیشنل نمبر، تاکہ آپ کسی بھی کمپیوٹر سے، کسی بھی اسلام 360 سے، یا کسی بھی ویب سائٹ سے آپ نے حدیث کو لینا ہے تو یہ انٹرنیشنل نمبر ہوتا ہے 91، اور اگر کتاب میں سے ڈھونڈیں گے تو یہ پھر 265 ہوگا حدیث کا نمبر۔ تو میں انٹرنیشنل نمبر بیان کرتا ہوں تاکہ کسی بھی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈھونڈ لیں۔ تو اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنہ، کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، من کان فی قلبہ، جس کے دل میں مثقال ذرۃ من کبر، ذرہ رائی برابر بھی تکبر ہوگا، متکبر شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ جہنم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ گروہ کی شکل میں لوگوں کو داخل فرمائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6559، اور دوسری بھی بخاری کی ہی حدیث ہے 3348، اور اس کے راوی ہیں جو 6529 ہے، اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو حدیث 3348 ہے اس کے راوی ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول، سب سے پہلے، من یدعا، پکارا جائے گا جس شخص کو یوم القیامہ، قیامت والے دن، آدم، وہ سیدنا آدم ہوں گے، ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلہ ہونے کے بعد پکارے گا اور فرمائے گا کہ اے آدم، اپنی اولاد میں سے جہنم کے گروہ کو علیحدہ کر دو۔ جن لوگوں کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہوگا جہنم کے لیے، اس گروہ کو علیحدہ کر دو۔ تو سیدنا آدم کہیں گے، یا رب، اے میرے رب، کم اخرج، میں کتنے لوگوں کو علیحدہ کروں؟ تو اللہ فرمائے گا، فیقولو، تو کہا جائے گا، اخرج من کل مئۃ 99، 100 میں سے 99 لوگوں کو علیحدہ فرما۔
یہ جو حدیث 6529 ہے بخاری کی، اس میں ہے یہ کہ 100 میں سے 99 لوگوں کو جہنم کے لیے علیحدہ کر دو، یعنی 1% جو ہے وہ جنت کے لیے۔ اور جو دوسری میں نے حدیث بیان کی ہے 3348 جس کے راوی سیدنا ابو سعید خدری ہیں، اس کے الفاظ ہیں من کل الف، 1000 میں سے 999 یعنی 1000 میں سے 999 یعنی 0.1، ادھر 1% یعنی 100 میں سے 1 اور ادھر 1000 میں سے 1 یعنی 0.9۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب بیان کی تو صحابہ ڈر گئے کہ 1000 میں سے 1 یا 100 میں سے 1۔ فقالوا، تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 میں سے 1 یا 100 میں سے 1۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، فماذا یبقى منا، وہ سارے کے سارے تم نہیں ہوگے بلکہ پہلی قوموں والے لوگ بھی شامل ہوں گے، یعنی 100 میں سے جو 1 ہے اس میں پہلی قومیں بھی شامل ہوں گے، اور جو 1000 میں سے 999 ہے اس کے متعلق فرمایا یاجوج و ماجوج، اس میں یاجوج ماجوج بھی شامل ہوں گے، لہذا اے میرے صحابہ اتنا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے رحمت العالمین تھے، اور صحابہ نے فوراً پریشانی کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے 3 لوگ ہوں گے جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، اور یہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ یہ ریاکار ہوں گے، بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے لیکن ریاکار ہوں گے۔ مسلم کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 1905، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ شہید ہوگا، شہید سے آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اس سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے کوئی نیکی کا کام کیا؟ تو کہے گا یا اللہ میں نے تو اپنی جان تک قربان کر دی، اتنی بڑی قربانی میں نے دی کہ تیرے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ تو اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے تو اس طرح دلیری دکھائی کہ تاکہ لوگ تمہیں کہیں کہ بڑا بہادر ہے، بڑا مارکا مارتا ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے، تو لہذا لوگوں نے تمہیں طاقتور کہہ دیا، لہذا میرے لیے اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی نہیں، اور اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیجیے گا۔ اس طرح دوسرا آدمی جس سے آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ عالم ہوگا، قاری ہوگا، علامہ ہوگا، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوگا، ام القرا یونیورسٹی مکہ مکرمہ سے فارغ التحصیل ہوگا، اس کو بھی اللہ پوچھے گا کہ میں نے دین کی خدمت کی، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا تھا، تو اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تم تو لوگوں کو دعوت اس لیے دیتا تھا کہ تمہیں لوگ بڑا عالم کہیں، بڑا اسکالر کہیں، بڑا فارغ التحصیل فلاں 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 یونیورسٹی کا کہیں، تو لوگوں نے تمہیں کہہ دیا میرے لیے تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا شخص سخی کو پیش کیا جائے گا، اس سے بھی اللہ یہی سوال کرے گا، تو کہے گا کہ میں نے تو جتنی دولت تھی لوگوں کو دیتا تھا، لوگوں کی خدمت کرتا تھا، لوگوں کے ہیلپ کرتا تھا، خدا تک ترسی کرتا تھا، تو اللہ فرمائے گا اس کو بھی کذبتا، تم جھوٹ بولتا ہے، تم نے تو اس لیے مال خرچ کیا لوگوں کو کہیں گے آپ بڑا سخی ہے، بڑا خدا ترس ہے، بڑا اللہ کا نیک انسان ہے، بڑا رحم دل ہے، تو لوگوں نے تمہیں کہہ دیا، اس کو بھی جہنم میں چہرے کے بل گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ، حالانکہ ان کے تینوں کے اعمال دیکھے جائیں تو بہت بڑے، حافظ القرآن ہے،
سخی ہے اور مجاہد ہے، لیکن کیا تھا؟ ریاکاری تھی۔ ریاکاری کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا، چھوٹا شرک قرار دیا۔ شرک تو شرک ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے 429، کہ شرک اصغر سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شرک تو شرک ہی ہوتا ہے، یہ شرک اصغر چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ ریاکاری سے بچو، یہ اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ اور جہنم کی گرمی کی شدت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ذکر فرمایا۔ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 14 میں فرمایا، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اے لوگو اس آگ سے بچ جاؤ جو دہتی ہوگی۔ اور ایک سورۃ اللہب کی آیت میں فرمایا، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 35 میں فرمایا، انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم کی آگ بڑے بڑے انگارے پھینکے گی۔ اور سورۃ المعارج میں اللہ فرماتے، کلا انہا لظیٰ، ہرگز نہیں، جو جہنم کی آگ شعلہ مارتی ہوگی، نزاعۃ للشوا، وہ تو سر کے چمڑے کو بھی ادھیڑ دے گی، تدعو من ادبر وتولی، اور وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے حق سے منہ موڑا ہوگا، وجمع فاوعی، اور جس نے مال جمع کیا ہوگا اور سنبھال کر رکھا ہوگا۔ اور جہنم کی گہرائی کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے 2814، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، بات ہو رہی ہے کہ اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ صحابہ نے بھی سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ، پتہ ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو صحابہ کا یہ معمول تھا کہ پتہ بھی ہوتا تو خاموش رہتے اور آگے سے کہتے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو صحابہ نے یہی کہا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا حجر، یہ ایک پتھر کے گرنے کی بات ہے، رمی بہ فی النار، جس کو اللہ نے آگ میں پھینکا تھا، منذ 70 خریفا، 70 سال پہلے، فہو یحوی فی النار الآن، اور اب یہ جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ یعنی جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ 70 سال کی مسافت ہے۔ اس کو لوگ دنیا میں خود کیلکولیٹ کرتے ہیں، یہ 70 سال کیسے ہوگا؟ یہ ایک درخت کا سایہ، یہ ایک گھوڑا ہے، وہ اتنے سال چلے تو وہ گھوڑا سفر نہیں کر لے گا، یہ کیسے ہے؟ یہ بھائی سمجھانے کے لیے ہے، ایکچول کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ 70 سال ہے تو وہ 70 سال ہے، وہ کیسے 70 سال ہے؟ یہ دماغی کام نہیں کرتا۔ اس کے اوپر ایمان بالغیب ہے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا تو یہ ایسے ہی ہے۔ وہ کیسے کیلکولیٹ ہو کہ وہ 70 سال میں گیا اور کیسے وہ شروع ہوا اور کیسے 70 سال کدھر کدھر رکا رہا، اس کے اوپر غور نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہاں اس کی سند دیکھنی چاہیے، اس کا متن دیکھنا چاہیے کہ سند کے حساب سے اس کے جو راوی ہیں وہ صحیح ہیں، اور متن کے حساب سے یہ بات قرآن حدیث کے خلاف تو نہیں ہے، بس
اس کے بعد اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے، اور یہ ایمان بالغیب ہے۔ آتش جہنم، جہنم کی آگ کے رنگ کے بارے میں جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 2591 2591، اور سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے 4320، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوقد علی النار 1000 سنہ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال جلایا، حتیٰ احمرت، کہ اس کا رنگ آگ کا سرخ ہو گیا۔ ثم اوقد علیہا 1000 سنہ، پھر اللہ نے 1000 سال اور اس آگ کو جلایا، حتیٰ ابیضت، پھر کہ اس آگ کا رنگ جو ہے ابیضت، سفید ہو گیا۔ اتنا جلایا، آپ دیکھ لیں کولے کو جلائیں تو اس کے اوپر سفیدی آ جاتی ہے، یعنی اتنا جلایا کہ وہ لال سے، کولا جیسے لال ہوتا ہے اس کے بعد وہ سفید ہو جاتا ہے، کہ آگ کا رنگ جو ہے وہ سفید ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا ثم اوقد علیہا 1000 سنہ، اور پھر 1000 سال اور جلایا اس کو، یہاں تک کہ حتیٰ اسودت، کہ یہ جو ہے یہ سیاہ ہو گئی۔ فہی سوداء مظلمۃ، اب یہ سیاہ اور تاریک ہے، یعنی جہنم کی آگ سیاہ، یعنی 3000 سال جلایا، پہلا سال جلایا سرخ ہو گئی، دوسرے سال جلایا سفید ہو گئی، پھر تیسرے 1000 سال میں اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اور جو کھانا جہنمیوں کو دیا جائے گا، سورۃ دخان کی آیت نمبر 43 سے 46 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اہل جہنم کا جو کھانا ہوگا وہ زقوم درخت کا ہوگا، ان شجرۃ الزقوم، بے شک یہ ایک تھور کا درخت ہے، طعام الاثیم، جو کہ گناہ گاروں کے لیے تیار ہے، یعنی گناہ گاروں کا جو وہاں پہ کھانا ہوگا، جہنم کے اہل جہنم کے لیے جو کھانا اللہ نے تیار کر رکھا ہے وہ تھور کا درخت ہے۔ کالمخل یغلی فی البطون، اور پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہے، پیٹوں میں جا کر شدید کھولنے والا پانی جو ہے وہ دیا جائے گا، کغل الجحیم، کہ وہ پیٹوں کو پھاڑ دے گا، ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، اور اس دن اس کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی ہمدرد ہوگا، ولا طعام الا من غسلین، سوائے پیپ کے ان کی کوئی خوراک نہیں ہوگی۔ یہ جہنم کے کھانے کے بارے میں، اور ایک اور مقام پر سورۃ غاشیہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کا کھانا سوائے خشک کانٹوں کے کچھ نہیں ہوگا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ ان کو کوئی فائدہ دے گا، موٹا کرے گا، نہ ان کی کوئی بھوک ختم ہوگی۔ جو جہنم میں جس کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا، منیمم جس کو عذاب دیا جائے گا، وہ شخص ہوگا جس کو جہنم کی آگ کے صرف جوتے پہنائے جائیں گے، یہ اس کے لیے منیمم عذاب ہوگا، اور اس جوتوں کی وجہ سے اس کے اندر کا سارا سسٹم جل کر کھولے گا، اس طرح کہ جس طرح ہانڈی میں سالن جو ہے وہ کھولتا ہے، اس صرف جوتوں جو اس کو پہنائے ہوں گے ان کی حرارت کی وجہ سے، ان کی سختی کی وجہ سے، اور وہ یہ سمجھے گا وَإِنَّهُ لَأَحْوَنُهُمْ عَذَابًا، اور وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے،
حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہو رہا ہے کہ صرف 2 جوتے اس کو پہنائے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدنا اشد منہ عذاب، لیکن جس کو یہ 2 جوتے صرف پہنائے ہوں گے وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے ان 2 جوتوں کی وجہ سے۔ اور جہنم میں اعمال کے حساب سے اس کو ڈالا جائے گا، کسی کا جو ہے وہ ٹخنوں تک جہنم میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، اور کوئی کمر تک ہوگا، اور کوئی کانوں کی لو تک ہوگا۔ جتنے جتنے اس کے اعمال ہوں گے، گناہ ہوں گے، اس حساب سے وہ جہنم کی آگ میں ڈوبا ہوگا۔ اور کچھ ایسے ہی ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے اس آگ میں رہیں گے، موت نہیں آئے گی، جیسا کہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، نہیں مانا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، ہمارے احکام کو نہیں مانا، سوف نصلیہم نارا، تو ہم یقیناً انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ اور ایسے لوگوں کا جو عذاب ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم، جب جہنم کی آگ سے ان کی کھالیں جو ہیں وہ پگھل جائیں گی، بدلنا جلودا غیرہا، تو ہم ان کی کھالوں کو بدل دیں گے، یعنی پرماننٹلی جہنم میں ہوں گے، اور جہنم کے عذاب کی وجہ سے ان کی کھالیں، ان کی چمڑی جو ہے وہ پگھل جائیں گی، تو اللہ فرماتے ہیں بدلنا جلوداً غیرہا، تو ہم ان کی کھال جو ہے، ان کی چمڑی جو ہے اس کو بدل دیں گے۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، کہ وہ پرماننٹلی عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، وگرنہ تو آدمی گل گیا، سڑ گیا، ختم ہو گیا تو بات ختم ہوگی، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی چمڑی جو ہے، اس کے اعضاء جو ہیں وہ بدلتے جائیں گے تاکہ وہ پرماننٹلی لیذوقوا العذاب، وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3287، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا جہنم میں اس شخص کو بھی ڈال دیا جائے گا جو لوگوں کو تو دعوت دیتا ہے، ممبر رسول پر کھڑا ہو کر بڑی لمبی چوڑی واز کرتا ہے، بڑی تقریر کرتا ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، لیکن خود وہی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس جو مبلغ ہے، یہ جو بہت زیادہ مطلب کہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3267، کہ جب ایسے شخص کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور چونکہ یہ تقریر کرتا تھا ممبر رسول سے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا تھا، تو لوگوں کے اوپر اثر بھی ہو گیا، بعض لوگوں نے بات مان بھی لی، اور بات ماننے سے وہ جنتی بن گیا، یعنی بات وہ کر رہا ہے، بات صحیح کر رہا ہے، لیکن خود عمل نہیں کر رہا، خود نہ عمل کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اس کی بات سن کر بعض نے مان بھی لیا۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ جنت میں وہ جو ہمیں تقریر کر کے سمجھاتا تھا، ڈراتا تھا، وہ نہیں ہے، تو اس کو دیکھیں گے کہ وہ تو جہنم میں ہے۔ حدیث کا نمبر میں نے بتا دیا 3267۔ تو اس کے پاس جائیں گے اور اس کو کہیں گے اے فلاں شخص، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تم تو ہم کو ڈراتے تھے، ہمیں واعظ و نصیحت کرتے تھے، ہمیں اللہ کے احکامات پہنچاتے تھے، اور تمہارا معاملہ کیا ہوا؟ تم خود جہنم میں ہو۔ تو کہے گا کہ میں تمہیں تو نصیحت کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، تو خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا۔ معراج کی رات سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5708 5778، کہ معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو دیکھا جن کے ہونٹ
कैंचियों से काटे जा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा कि ये कौन लोग हैं? फरमाया ये आपकी उम्मत के वो खुतबा हैं, वो मुबल्लग हैं जो खुद तो अमल नहीं करते थे लेकिन लोगों को कहते थे कैसे करो। खुद तो किताबुल्लाह पर, अहदीस रसूल पर अमल नहीं करते थे लेकिन अवाम को कहते थे, अवाम को तकरीर करके बताते थे। और जहन्नम में जिस आदमी ने दुनिया में खुदकशी की होगी और जिस औजार से, जिस चीज़ से खुदकशी की होगी, उसी औजार से, उसी चीज़ से वो जहन्नम में भी उसको सज़ा दी है। किसी ने जहर पीकर अगर खुदकशी की है तो जहन्नम में भी उसको जहर, उसके बोतल उसके हाथ में ये चीज़ होगी जो वो पीता रहेगा और मरता रहेगा और जिंदा होता रहेगा। इस तरह किसी ने कोई गोली से, बंदूक से या किसी तेज़दार आले से, छुरी से अपने आप को हलाक किया होगा, खुदकुशी की होगी, तो वो उस आलात से, उस छुरी से अपने आप को वो जहन्नम में भी सज़ा देता रहा होगा। मुसव्वर जो तस्वीरें बनाता है उसके लिए भी जहन्नम है। एक आदमी सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास इमामुल मुफस्सिरीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास आया और कहने लगा कि मैं तस्वीरें बनाता हूँ, इसके मतलब क्या हुक्म है? तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा कि मेरे करीब आ जाओ। वो और करीब आ गया। आपने कहा और थोड़ा सा करीब आ जाओ। वो और करीब आ गया। सही मुस्लिम के हदीस है 2110। जब बहुत करीब आ गया तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा कुल्लु मुसव्वरिन फिन्नार, हर मुसव्वर जहन्नम में जाएगा। यजअलु लहू बिकुल्लि सूरतिन, उसकी बनाई हुई तस्वीरों की वजह से। अल्लाह कहेगा कि तुमने ये जो तस्वीरें बनाई हैं इसमें अब रूह डालो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकेगा तो अल्लाह ताला उसे सज़ा देगा। तो इस हदीस से क्या बात साबित हुई? आज के दौर में तो बहुत ज़रूरी है। तो शौकिया नहीं करना। अब मिसाल के तौर पे आपने आईडी कार्ड बनाना है, हुकूमत की तरफ से ये ज़रूरी है, तो इस सूरत में इसकी इजाज़त है। इसी तरह आपने पासपोर्ट बनाना है, आपने दूसरे मुल्क सफ़र करना है, आपने हज करना है, उम्रा करना है, ज़रूरी है। पासपोर्ट के ऊपर फ़ोटो लगाना ज़रूरी है, तो इसकी कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन में इजाज़त है। लेकिन जो लटकाई जाती है, फ़ोटो बना के जेबों में रखी जाती है, पर्स में रखी है, घरों में बड़ी बड़ी फ़ोटो रखी जाती हैं, ज़रा सा भी कोई मामला हो, इवन जनाजा तैयार हो, फ़ोटो तैयार कर रहा है। उस बंदे की मैयत पड़ी हुई है, दफनाते हुए उसकी फ़ोटो बनाए। इस चीज़ की ममानत है। जहाँ ज़रूरी है, कानून है मुल्क का, दूसरे मुल्क का कानून है, आपने वहाँ जाना है और ज़रूरी फ़ोटो बनानी है, तो इसकी इजाज़त है। शौकिया बना रहे हैं, घरों में लटका रहे हैं, तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। तो लिहाजा हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जहन्नम की आग से बचें और वो अमाल करें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद हो। अगला खुतबा जुमा इंशाअल्लाह जादू की हकीकत के बारे में होगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अमूमन लोग आजकल के दौर में परेशान रहते हैं कि यार मेरे ऊपर जादू हो गया है या मेरे किसी घर वाले के ऊपर जादू हो गया है। तो इंशाअल्लाह मैं वो